السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں۔ آج خلاف معمول تھوڑی فراغت تھی تو عصر کے بعد سوچا کھانا بنانے کی تیاری کروں۔ ہسبینڈ صاحب رحیم یار خان کام سے گئے ہیں تو ان کی من پسند اروی ہی بنانے لگی تھی۔ اروی چھیلنے کے بعد لہسن ادرک اور خشک دھنیوں کو ہاون دستے میں کوٹنے لگی تو ان کی مخصوص زبردست سی خوشبو مجھے بہت پیچھے بچپن میں لے گئی، جب سمجھ نہیں آتی تھی امی کے سالن مزیدار اور خوشبودار کیسے بنتے تھے۔ آج سمجھ آیا کہ وہ مسالے مشینوں میں نہیں پیستی تھیں اور ہر مسالے کو استعمال کے وقت ہی کوٹا پیسا جاتا تھا تاکہ تازہ خوشبو مل سکے۔ جب عصر کی نماز پڑھنے کے بعد امی رات کا کھانا بنانے کی تیاری شروع کر دیتی تھیں اور مغرب سے پہلے سالن اور تندوری روٹی تیار ہوتی تھی۔ چونکہ اپنے آموں کے پیڑ تھے اس لیے شام کو ہی بالٹی بھر آم ٹھنڈے پانی میں بھگو دیے جاتے اور پھر سب کو 3 آم ملا کرتے تھے۔ ابو جی اور ابا جی یعنی دادا جان مغرب کی نماز ادا کر کے آتے تو کھانا لگایا جاتا۔ ان کو کھانا چار پر پہیے اور ہم سب بہن بھائی فرش پر چٹائی بچھا کے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ کھانے کے بعد ابو جی سب کو دائرے میں بٹھا کے نماز کا طریقہ، غسل کا طریقہ اور کھانے پینے کی سنتیں وغیرہ سکھایا کرتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد لمبی قطار میں برابر بچھائی گئی چارپائیوں پر سب سوتے تھے۔ سونے سے پہلے ابا جی، دادا جان کسی ایک نبی علیہ السلام کا قصہ سناتے تھے اور پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ کی کافیاں سنایا کرتے تھے، خصوصاً کیا حال سناواں دل دا کوئی مہم حال نہ دل دا اور اتھا میں مٹھڑی جن جان بلب وہ تھا خوش ودیا وچ ملک عرب اور بھلے شاہ کی بھلے نو سمجھاواں آئیاں بہنا تے بھر جائیاں۔ وہ اتنی اونچی آواز میں سناتے تھے کہ تینوں اطراف کے ہم دیوار ہمسائے بھی گویا اس محفل میں شامل رہتے تھے۔ گاؤں میں رہنے والوں کو اس بات کا زیادہ اندازہ ہوگا کہ جب چاند نہ ہو تو رات کو تاروں سے لدا پھندا آسمان کتنی نرم روشنیاں بکھیرتا ہے۔ اس حسین منظر میں جب خاموشی میں شامل ہو اور رات کو کوئی ایسے گا رہا ہو تو اس وقت کو صرف وہی انسان محسوس کر سکتا ہے جس کی جمالیاتی حس زندہ ہو۔ کافیوں اور قصے سنتے سنتے کب نیند اپنی آغوش میں لے کے جھولے دینے لگتی پتہ ہی نہ چلتا۔ پھر آنکھ تب کھلتی تھی جب فجر کی اذان ہو رہی ہوتی تھی اور ابا جی، ابو جی، امی اور باجی بھی نماز کی تیاری کر رہی ہوتی تھیں۔ ہم سوئے رہتے، پھر آنکھ تب کھلتی جب ابو جی نماز کے وضو والے آفتابے میں پانی لے کے ہمارے کانوں میں انڈیل رہے ہوتے تھے۔ ہمارا گھر چونکہ مسجد کے پاس تھا تو ابو جی کی عادت تھی، الحمدللہ آج بھی ہے، مسجد سے واپسی پہ اونچی آواز میں تلاوت کرتے آتے تھے تو جیسے ہی ہم آواز سنتے ایک ساتھ سب نے دوڑ لگا دیتے، کوئی واش روم کی طرف، کوئی کمرے میں اور کوئی دوپٹہ لے کے جائے نماز پہ بیٹھ جاتی۔ غرض یہ کہ ناشتہ سورج طلوع ہونے سے پہلے تیار ہوتا تھا۔ آج بھی گاؤں میں لوگ اتنی ہی صبح ناشتہ کر لیتے ہیں، اس لیے صحت مند رہتے ہیں۔ اچانک میری بیٹی نے پوچھا ہے کیا ہوا ماما؟ تو میں ایک اور سوچ میں چلی گئی ہوں کہ آج وقت کیسے گزر رہا ہے۔ اکٹھے ایک ہی برتن میں کھانے کا رواج ہے، نہ مل بیٹھ کے کھانے کا، نہ خاموش راتیں ہیں، نہ حسین مناظر سے لبریز نیکی کے تذکروں والے جگہ، نہ دین کا تذکرہ ہے، نہ ہی لگاوٹ، نہ کوئی کانوں میں پانی ڈالتا ہے اور نہ ہی کسی کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ بے رحم وقت کی تیز رفتار موجوں میں ایسے ہوتے کھائے چلے جا رہے ہیں کہ اپنے آپ کا ہوش نہیں ہے۔ میں کون ہوں؟ کہاں سے آئی ہوں؟ کیوں آئی ہوں؟ کیا مقصد ہے میرا؟ سب سے غافل، عجیب، اجاڑ، بے رنگ زندگی ہے، رکتی ہی نہیں، اپنے بارے میں سوچنے ہی نہیں دیتی، کسی اور طرف دیکھنے ہی نہیں دیتی۔